الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل کتاب کی یہ صفت، یہ بری عادت کو بیان فرمایا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم آدھی بات کو لے لیتے ہو اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ آدھی بات کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو اور آدھی بات کے اوپر تم انکار کرتے ہو۔ یہی حالت کچھ آج سے کئی سال قبل مرزا العین قادیانی کی تھی کہ حالات کے پیش نظر جو حالات نے کہا وہ دعویٰ کر دیا۔ تھوڑا سا دور جائیں تو آج سے 1400 صدی قبل جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا تو اس کا دعویٰ صرف ایک تھا، نبی ہونے کا۔ اس کا دعویٰ صرف نبی ہونے کا تھا، اور یہ مرزا العین قادیانی نے 3 قسم کے دعوے کیے ہیں۔ سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، اس کے بعد مہدی مسعود ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، اس کے بعد تیسرا دعویٰ اس نے کیا ہے مسیح موعود ہونے کا۔ یہ 3 دعوے اس آدمی نے حالات کے پیش نظر اس نے کیے۔ جیسے جیسے فنڈنگ ملتی گئی، جیسے جیسے حکیم نور الدین بہلاتا گیا، ویسے ویسے دعوے کرتا گیا۔ ان تینوں دعووں کے اوپر جو ہمیں کتاب و سنت سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس کے متعلقہ جو عقیدہ ملتا ہے، اس عقیدے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں کہ اگر مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ مہدی آئیں گے تو ان کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ اب نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تو اس وقت سے اس کے اوپر لعنتیں برسنا شروع ہوگی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے لوگ آ کر نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی، میں خاتم النبیون ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیت مقدسہ، یہ دونوں اس بات کا دلالت بنتی ہے، یہ دونوں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ آدمی زندیق، کافر، لعین اور مرتد ہونے کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی کہ ختم نبوت کے متعلق یہ ایسا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر تمام مکاتب فکر بالکل 100% 100% ایگری ہیں، بالکل 100% 100% ایگری ہیں کہ ختم نبوت کے معاملہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہم۔ پوری دنیا مان لے، جرمنی کے پورا جرمن مان لے، پورا UK انہیں مسلمان مان لے، لیکن الحمدللہ میں وہ بھٹو صاحب کو سلام بھی کرتا ہوں، اور ان کے رفقا کو جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور مولانا محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، کہ جنہوں نے مرد کلندر بن کر ان لوگوں کو کافر قرار دیا، اور آج تک یہ کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ ختم نبوت کا تو اٹل فیصلہ ہے، اس میں بلا دلیل ہم کافر اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن 2 مسئلے ہمارے سامنے ہیں، 2 مسئلے ہمارے سامنے ہیں۔ مہدی ہونے کا، مہدی مسعود ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور مسیح موعود ہونے کا، عیسیٰ علیہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اس نے۔ یہ 2 دعوے کیے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے، ان کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے نا کہ عیسیٰ آئیں گے، مہدی آئے گا،
تو 7 نشانیاں بھی بتلائی ہیں. بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ جو بھی لچا اور لفنگا آئے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، مسیح ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے مان لینا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتلایا بلکہ نشانیاں بتلائی ہیں. اب چلتے ہیں ان نشانیوں کی جانب کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہونی چاہیے کہ پھر اس کو عیسیٰ کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قرب قیامت دنیا کے اندر آئیں گے، ان کا نزول ہوگا. ان کا نزول ہوگا کہاں؟ قرب قیامت. اب جس وقت اس نے دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، اس وقت کون سی قرب قیامت تھی؟ ایک سب سے بڑی دلیل، نشانی. اس کے بعد وہ آ کر جہاد کریں گے، قتل و غارت کریں گے. کن کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ قتل و غارت کریں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہی قتل و غارت کرنا شروع کریں گے، دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کن کے خلاف؟ غور کریں ذرا. یہودیت کے خلاف، دجالیت کے خلاف آ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کریں گے. اب اس لائن نے، مرزا قادیانی نے کس یہودی کے خلاف، کس دجال کے ساتھ اس نے قتل و غارت کا معاملہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ اس نے جہاد کیا ہے؟ یعنی کہ جو نشانیاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر گئے ہیں، وہی نشانیاں ہم اسی کے اندر ڈھونڈیں گے. اگر ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو ہم کہیں گے کہ دنیا کا بدترین لعنتی انسان ہے تو، جس نے ان دور دور تک بھی یہ نشانیاں تیرے اندر پائی نہیں جاتی اور تو دعویٰ کرتا ہے مسعود ہونے کا اور دعویٰ کرتا ہے مہدی ہونے کا. اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بتلا کر گئے ہیں، ہم ایسے تو نہیں کریں گے نا کہ جو آ کر کہے گا کہ میں مہدی ہوں، ہم کان دھرے بیٹھ جائیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں بھئی آپ کو مہدی ہے، ٹھیک ہے آپ مہدی ہیں، ہم مان لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم ان نشانیوں کی جانب جائیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر کے ہیں. اب اس نے دوسرا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ عقیدہ میں ختم نبوت کا بیان کر سکوں. دوسرا انہوں نے جو عقیدہ اس نے بیان کیا، دوسرا اس نے جو دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اس نے مہدی مسعود ہونے کا دعویٰ کیا. مہدی مسعود ہونے کا اس آدمی نے دعویٰ کیا ہے، مہدی مسعود ہونے کا. میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ اس آدمی نے آخر میں دعوے کیے کون کون سے ہیں. 3 دعوے اس نے کیے، نبی ہونے کا معاذ اللہ، اور مسیح موعود ہونے کا معاذ اللہ. تیسرا دعویٰ اس نے کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک مہدی مسعود ہونے کا. اب دیکھیں کہ جو مہدی ہے وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ مہدی نہیں ہو سکتا، اور مہدی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی مہدی نہیں ہو سکتا. عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ امتی بن کے آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بیان کر کے گئے ہیں. اب دیکھیں کہ اس نے مہدی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے تو مہدی کے اندر جو شرائط، جو نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے ہیں، کیا وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ مہدی کی سب سے پہلی نشانی کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا. یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں. پہلی نشانی نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. تیسری نشانی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اہل بیت سے ہوں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ہوں گے. یہ 5 مین نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے اوپر اجماع امت بھی ہے، اور اس بات کے اوپر بھی اجماع ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، مہدی رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آئیں گے، ان کے متعلق جو احادیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں وہ احادیث سب کی سب ٹھیک ہیں، اس میں کوئی ضعف نہیں، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، بلکہ صحیح درجے کی صحیح حدیثیں ہیں. اس بات کے اوپر اجماع ہے. اب یہ 5 نشانیوں کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ 5 نشانیاں مہدی کے اندر ہوں گی. اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری، کہ وہ جامعہ دمشق کی مسجد میں ان کا نزول ہوگا، نماز فجر کا ٹائم ہوگا، یعنی کہ اس طرح کی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں. لیکن 5 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب یہ 5 نشانیاں مرزا ملعون کی جانب لے کر جائیں آپ. اس کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام احمد، اور مہدی کا نام محمد ہوگا. یہ بھی نشانی پوری نہیں ہو رہی. اس کے بعد اس کے ابو کا نام تھا غلام مرتضیٰ اس کے ابو کا نام تھا. اور مہدی کا نام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، مہدی کے ابو کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا. ان کی بیبے جی کا نام تھا چراغ بی بی،
اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہوگا؟ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا ایک نشانی بھی اس لائن کے اوپر پرفیکٹ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ اس کا نام چراغ بی بی، اور یہاں سبحان اللہ آمنہ نام ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی۔ اور یہاں تک میں بتاتا چلوں کہ وہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے، اہل بیت سے ہوں گے، اور یہ مرزا لعین پتہ نہیں کس انگریز کے خاندان کی پیداوار ہے۔ جیسے جیسے فنڈنگ ملتی گئی ویسے ویسے دعوے کرتا گیا۔ اور دیکھیں کہ میں نے آپ کو 5 نشانیاں مہدی مسعود ہونے کی بتائی ہیں جو ایک بھی اس لائن کے اندر نہیں پائی جاتی، تو ہم اسے نہ مہدی مانتے ہیں، نہ مسیح موعود مانتے ہیں، نہ نبی مانتے ہیں، بلکہ دنیا کا غلیظ ترین بدترین کافر مانتے ہیں، زندیق اور مرتد مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے الحمدللہ۔ ختم نبوت کے اوپر پوری زندگی انشاءاللہ ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی قربان ہیں، اپنا گھر بار قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، سب سے بڑھ کر کہ اللہ وحدہ لا شریک بارہا مرتبہ ہمیں ختم نبوت کے لیے چنے اور ہمیں شہید کر دیا جائے، پھر ہمیں زندگی دی جائے، ثم اقتل، پھر ہمیں شہید کر دیا جائے، پھر ہمیں زندگی دی جائے، لیکن ہم ختم نبوت کے اوپر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ انشاءاللہ میرا بھی دعویٰ ہے اور میرے تمام مسلمانیوں کا بھی انشاءاللہ دعویٰ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی، اس کی چوکیداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں پریشان نہ ہوں، قادیانیت وہاں پھیل رہی ہے، وہاں پھیلے گی جہاں نیشنلٹی دی جائے گی، شادی ان کی بچیوں کے ساتھ شادی کی جائے گی، مال و دولت دیا جائے گا، اور وہ بھی معصوم لوگوں کو، جاہل عوام کو، پڑھی لکھی عوام کو کوئی انشاءاللہ بہلا نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت میرے اللہ کی جانب سے ہے، جس کو ہدایت ملے گی وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں فتنہ قادیانیت سے محفوظ کر کے رکھے اور بر وقت ان کا تعاقب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔